ایسا ہی ہے. ابھی تو دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اسلام مکمل غالب نہیں ہے. تو اگر اسلام مکمل غالب نہیں تو پھر قرآن کی آیت کی صداقت کہاں جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے تو آنا نہیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے. تو اب کس نے دین کو غالب کرنا ہے؟ علیم مولا علیم مولا. دو رستے ہیں، یا تو یہ مان کے آیت ٹھیک نہیں، اگر آیت حق ہے اور یقیناً حق ہے، آیت کی صداقت پہ شک کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا. بے شک. اگر آیت حق ہے تو پھر نبی نے بھی کسی نے نہیں آنا، تو پھر مان کو کوئی ایسا آنے والا ہے جس نے ولایت علی کو سارے دینوں پہ غالب کرنا. بے شک بے شک بے شک. اور قبلہ تشریف فرما، اہل علم تشریف فرما ہے، مالک فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو زمانہ جہلیت کا ہوگا، جہالت کا نہیں. واہ 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 واہ. جی جہلیت اور ہے، جہالت اور ہے. علم نہ ہو یہ جہالت ہے. رسول کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جہالت کا نہیں تھا. واہ واہ بے شک. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں. قائم کے ظہور سے پہلے جہالت نہیں ہوگی، جہلیت ہوگی. جہلیت ایسے ہو جائے گی کہ دین کی اصل کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو اس لیے اگر دین سارے دینوں پہ غالب آنا ہے تو پھر کسی ایک ایسے نے آنا ہے جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. بے شک. اور یہ قرآن کا فارمولہ ہے، یہ قرآن کا کلیہ ہے کہ کسی آنے والے کے انتظار میں عاشق ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت یوسف جب جناب زلیخا سے مصر کی عورتوں نے کہا تھا کتنا حسین ہے وہ جس کے عشق میں تو پاگل ہے، فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھاؤں. مصر کی عورتیں بیٹھ گئی. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا، قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا بے شک. حضرت یوسف کا. یہ کہانی محبت والی کہانی نہیں ہے، سبحان اللہ. اسے لوگوں نے محبت نامہ بنا دیا. حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت، اصل میں اللہ یہاں پہ کوئی عشق دکھانا چاہ رہا ہے. عشق ایسا ہے کہ یوسف کمرے سے برآمد ہوتا ہے اور مصر کی عورتیں بجائے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتے. قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ انگلیاں کٹ گئیں اور یوسف کے گزرنے کے بعد انہیں پتہ چلا. جب تک یوسف سامنے رہا انہیں تکلیف نہیں ہوئی. واہ 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 واہ. سمجھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں موضوع کو متصل کرنے لگا ہوں آج کے دن کے ساتھ. جب تک حجت سامنے رہی انہیں درد نہیں ہوا. جی اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ جب تک حجت سامنے ہو عاشق کو درد نہیں ہوتا. علیم مولا. انہیں گزرنے کے بعد پتا چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ چکی ہیں. انگلیاں کٹنے کا احساس تب ہوا جب یوسف چلے گئے. اس کا مطلب جب تک یوسف نظروں کے سامنے رہا ہائے ہائے درد انہیں بھی نہیں ہوا. واہ واہ. آج ہماری زنجیر زنی کے بعد ماتھے پہ ہاتھ پکڑ کے ہلا کے نہ پوچھا کرو تکلیف تو نہیں ہو رہی. درد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا یوسف سامنے بیٹھا ہوتا. کبھی بھی زنجیر زنی کو، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھا کہ اس امام بارگاہ کے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے سامنے، اس مجلس کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے. بے شک. میں پیغام جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچانے لگا ہوں. کبھی بھی حسین علیہ السلام کے عشق میں ہونے والی زنجیر کو مذاق نہ اڑانا، اس پہ الزام نہ لگانا. یہ بادشاہ حسین کی بادشاہت کی دلیل ہے. بے شک. آج جس طرح میرے بھائی جوید مرزا، ان کو پاکستان میں کراچی میں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. جی آپ سلامت. یہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہت خوبصورت لہجے میں، سلیس لہجے میں جی آپ سلامت. دشمن ازا کو شاعری کے انداز میں جواب دیتے ہیں. بے شک. انہوں نے زنجیر زنی کی دلائل دی، لیکن حضرت ابراہیم کی جب قربانی کے دن آتے ہیں پھر کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ بکرے ذبح نہیں کرنے. علیم مولا علیم مولا. وہاں تو مولوی حدیثیں سناتے ہیں کہ نہیں جتنا اچھا دمبا ہوگا کیا کہنے اتنی جلدی سے پلسرات سے گزرو گے. یہ دلیل با خدا یہ دلیل دی جاتی ہے. بے شک ایسا ہی. کہ جانور تازہ موٹا تازہ لے کے آنا کیونکہ اس نے تمہیں پلسرات پار کروانا. ہمارے ممبر کا ایک نام ہوتے تھے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل. مولانا اسماعیل کے سامنے بیٹھے ہوئے مناظرے میں ایک مولوی نے کہہ دیا کہ ہم پلسرات پار
قربانی کے جانور پہ کریں گے. جناب اسماعیل مسکرا کے کہنے لگے کہ پل صراط کے پرلی طرف جنت ہے, تم نے ادھر جنت میں جانا ہے, اس پل سے گزر کے, اس برج سے گزر کے تم نے جنت میں جانا ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان جانوروں, ان بکروں, ان دمبوں پہ بیٹھ کے پل صراط پار کرنا ہے. مولانا اسماعیل نے کہا تمہیں شاید یاد نہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک اصحاب کہف کا کتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے, ادھر سے تم آ رہے ہوگے, سوار ہو گئے, آگے سے اصحاب کہف کا کتا بھونک پڑا, تو نہ سواریاں بچیں گی نہ سوار. اب یہ صرف دلیل اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ مسلمان جتنا بڑا جانور لے کے آئیں گے اتنی زیادہ بہتر کھال ہوگی. صرف ایک کھال کے چکر میں حدیثیں بدل دی گئی کہ پل صراط پار ہوگی. ابراہیم کے دنوں میں کسی مسلمان کو یہ یاد نہیں آتا یہ پیسے یتیموں کو دینے چاہیے, یہ پیسے بیواؤں کو دینے چاہیے. وہاں کہتے ہیں سلامت رہیے, ابراہیم ہے, حضرت ابراہیم ہے جی, خلیل اللہ ہے, خلیل اللہ کی سنت کو تو زندہ کرنا ہے نا جی, اجتماعی قربانی کرو. نہیں کچھ پیسے بن پڑتے, اجتماعی قربانی کر لو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے ایک جانور لیا, 2 جانور لے آؤ, قربان ضرور کرو, قربانی ضرور کرو. کیوں؟ ابراہیم کو خوش کرنا ہے, ابراہیم کو خوش کرنا ہے. تمہیں ابراہیم اور حسین میں فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین کو جانوروں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے, حسین کو انسانیت کے لہو کی سلامی. بے شک بے شک. جب تک حجت سامنے تھی تب تک درد نہیں ہوا, تب تک تکلیف نہیں ہوئی, کیونکہ یوسف نظروں کے سامنے تھا. اور یہ قطعاً کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زنجیر زنی اضطراری کیفیت کا نام ہے, ہماری ہوش کا نام زنجیر زنی. بے شک بے شک بے شک. بعض لوگ اس کی دلیل دے دیتے ہیں کہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے, اس میں شرعی جتنے بھی احکامات ہیں یہ ساقط ہو جاتے ہیں, تو لہذا ہم اضطراری کیفیت میں تھے. قطعاً ہم اضطراری کیفیت میں تھے, بے شک بے شک یہ ہمارا جنون ہے, لیکن ہمارے ہوش کا نام زنجیر زنی ہے. بے شک بے شک. ہم منت مان کے زنجیر, ہائے 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 ہائے. تو منت مانتے ہوئے تو ہم اضطرار میں نہیں تھے نا, تب تو ہوش میں تھے نا. ہم نے منت مانی کیونکہ ہماری خواہش ہے. ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں. ہائے 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 ہائے. زنجیر ہماری حسرت کا نام ہے. بے شک. پیاسے کیوں رہتے ہو کہ ہم کربلا میں ہوتے, ہم پیاسے رہتے. ہائے. بھوکے اس لیے رہتے, ہم کربلا میں ہوتے, ہم امام حسین کے ساتھ بھوکے رہتے. یہ ایسے ہی زنجیر بھی حسرت کا نام ہے. بے شک. یوسف نظروں کے سامنے. اور یہ جو زنجیر زن میرے ماتمی جتنے جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہے, جنہوں نے اس عشق کی نماز کو ادا کرنا ہے, جنہوں نے اس اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے, یہ اجر مودت ادا کرنا ہے, بے شک, ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں جو مودت فی القربہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے, جو حج اکبر کے لیے آئے ہوئے ہوں, میں ان کے لیے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت یوسف نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی مصر کی عورتیں اور انہیں تکلیف نہ ہوئی. آج زنجیر زن کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے حدیث کی کتابوں میں روایات میں ایک روایت پڑھی تھی قبلہ جویل مرزا صاحب, بسم اللہ بسم اللہ. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین شہنشاہ کا بچپن تھا اور شہنشاہ گھر سے نکلے ہیں اور مدینے کا ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا. ہائے. جو ہی اس نے آتا ہوا حسین دیکھا, اتنا حسن حسین میں محو ہوا کہ بجائے جانور کی گردن پہ چھری چلنے کے اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. روایت کہتی اس کا ہاتھ کٹ گیا. ہائے ہائے. جب حسین اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئے تو اس نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھا. ہائے ہائے. ایک شخص دوڑ کے آیا, اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا, ہاتھ کاٹ لیا. اس نے کہا یہ گزرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا یہ رسول کا بیٹا حسین ہے. بے شک. کہنے کا با خدا جب سے میں نے اسے دیکھا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا, مجھے اس کے حسن نے اتنا محو کر دیا تھا, مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے. کریم کربلا بھی گلی کے کونے پہ نہیں گئے, یا اسی شخص نے پیچھے سے دوڑ کے کہا مولا حسین وہ آپ کا عاشق. اس نے عشق کیا اور اس نے بجائے جانور کی گردن پہ اس کے ہاتھ کٹ گئے. کریم کربلا واپس پلٹے. روایت کے جملہ امام حسین نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ پکڑا, ہاتھ کو ملایا اور اپنے ہاتھ کو پھیرا, ہاتھ واپس مل گیا. جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے تب سے میرا یقین ہو گیا ہے جب آدمی زنجیر مارتا ہے تو زخموں پہ ہاتھ حسین پھیرتا, شفا حسین سے ملتی ہے. میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین حق ہے. حضرت آدم کربلا سے گزرے, اللہ تشریف فرما ہے, حضرت آدم کی سواری سے اترے, پاؤں کو ٹھوکر لگی, انگوٹھے سے خون جاری,
بارلا کو ترک اولا، فرمایا نہیں. میرے جسم سے خون کیوں نکلا؟ فرمایا وادی کربلا کے. کتنی حوالے چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم نینوا سے گزرے، حضرت ابراہیم کی پیشانی پہ زخم آیا. میرے مالک کیوں؟ فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہے. حتیٰ کہ امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پہ گزرے تو امیر المومنین کے پاؤں کے انگوٹھے پہ کانٹا لگا اور لہو آیا. جس حسین پہ لہو کا پرسہ دینا علی جیسے امام پہ بھی واجب ہو. حسین علیہ السلام کے محبت میں ماتم اور محبت میں لہو نکالنے کی اتنی دلیلیں ہیں. جناب عالیہ سے زیادہ بھی کوئی دین سمجھتا تھا. یہ صرف شریکت الحسین نہیں، یہ 3 اماموں کی ایک وقت میں مشیر ہے. مولا علی نے مشورہ دیا، مولا علی سے مشورہ، مولا حسن مشورہ لیتے، مولا حسین مشورہ لیتے. اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کے شہزادی نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ محمل کی چوب میں مارا اور پیشانی سے لہو نکلا. شہزادی کا یہ لہو دلیل ہے حسین پہ لہو نکالنے. آج لوگ یہ جاہلانہ بکواس کرتے ہیں کہ نہیں دنیا کے سامنے ہمارا تعصب غلط پھیلتا ہے. تو دنیا تو تمہاری نمازوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی. دنیا تو تمہارا ایک عمارت کے گرد 7 چکر کاٹنے کو بھی بہتر نہیں سمجھتی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے حسین ہمیں کیا سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک دنیا حجت نہیں، ہمارے نزدیک حسین کی ماں حجت، حسین کی ماں کا حکم، حسین کی شہزادی بہن کی حسرت، یہ ہمارے سامنے موجود ہے. زندگی میں عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میرا باپ کرتا تھا. منت ہے میری، نوکر سمجھ کے یہ بات سمجھ لینا. قطعاً کبھی ماتم یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میں چھوٹا تھا میرا باپ کرتا تھا. یہ سوچ کے کرنا کہ یہ ایسے میرے اوپر فرض ہے جیسے میرے اوپر باقی احکامات دین فرض ہے. یہ جو زنجیر کی یہ چھریاں ہوتی ہیں نا، یہ فردوس کی چابیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں. جی سلامت رہیں. یہ ماتمی کے ہاتھ میں چھریوں کا گچھا نہیں، یہ جنت کی چابیوں کا گچھا ہے. جب ماتمی حلقے میں آؤ تو یہ سوچ کے آنا ایک بہن کی حسرت تھی. میرے حسین کا ماتم ہے. ایک بہن تڑپتی ہوئی چلی گئی تھی کربلا کے کربلا سے، وہ بڑی حسرت لے کے آئی تھی. اس کی حسرت تھی کوئی میرے حسین کو روئے. تو حسین کے عشق میں جتنی دیر زندہ رہو، جتنی دیر جیو حسین کے بن کے جیو. حسین سے وفا کرنا، بطول کی حق پہ پردہ نہ ڈالنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا. وطن سے دور ہوں، عقیدے سے دور نہیں. نہ عقائد میں سمجھوتا کیا، نہ عقائد سے کبھی بھاگا. انشاءاللہ بہت سی سازشیں بے نقاب ہو گئیں، بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی انشاءاللہ. اپنوں میں چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو رہے ہیں. اصل لوگوں کو پتا چلے کہ اصل دشمن باہر سے نہیں اندر سے ہے. زندگی میں کبھی عقائد میں سمجھوتا نہ کرنا. حسرت ہے علی کی بیٹی کی، کوئی میرے حسین کو روئے. کیونکہ آج چہلم کا دن ہے. جتنے دور دراز سے آئے صرف ایک نیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج آخری پرسہ ہے. اس کے بعد پھر جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ کریم بادشاہ حسن کی ہو، وہ مولا 11ویں شہنشاہ کی ہو. پھر تو پورا سال رونا ہے. لیکن امام حسین کے چہلم کی یہ مجلس ہے. چہلم ہوتا ہے 40 دن بعد. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کی بہن 1 سال بعد چہلم یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ آج صرف حسین کا چہلم نہیں، آج عباس کا بھی چہلم، علی اکبر کا بھی چہلم، علی اصغر کا بھی چہلم، قاسم کا بھی چہلم. ایک دن میں کئی چراغ بجھے ہیں زہرا کے، آج ان سب کا چہلم ہے. وطن سے دور ہو، میری دعا ہے کہ اللہ ہر بہن کا بھائی سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن سلامت رکھے. اللہ نہ کرے خاکم بدہن اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے، وہ بہن پردیس سے وطن جائے، لوگ اس کے آنے سے پہلے اس کے بھائی کو دفناتے تھے.
कोशिश करते हैं कि बहन पहुंच जाए, वो भाई का आखिरी बार चेहरा देख ले। बहन भाई का चेहरा देख लेती है, लोग मुतमिन होकर भाई को दफना देते हैं। करीबी अजीज जाने लगते हैं, बहन दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, लोग पूछते तू अपने घर अपने वतन नहीं जाएगी? रो के कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी भाई का चेहलम करना है। गरीब से गरीब ही भाई हो, 40 दिन तक बहने भाई का दरवाजा नहीं छोड़ती। अब तेरी हाय निकले या चीख निकले, जरूर हक अदा करना। 11 मुहर्रम बते हुए हाथों के साथ भाई की लाश से करीब से गुजरी, रो के कहने लगी हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करता। हुसैन मेरी मजबूरी बन गई, नाने की उम्मत रस्सियां लेके आ गई। रिहाई से बात को शुरू करने लगा हूं, चेहलम में बात खत्म होगी। ज्यादा वक्त मुसाहिब के लिए इसलिए रखा कि ज्यादा जितना हो सके उतना रोया ना सके। माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। शाम का जिंदान था, आले रसूल जिंदान में कैद थे। आधी रात में दरबार में मलाऊं तख्त पे आया। इसने तख्त पे बैठ के एक सिपाही को कहा, दरबार खाली था, ये अकेला आके तख्त पे बैठा। इसने सिपाही से कहा, इसने कहा हुसैन के बेटे सज्जाद को जिंदान से बुला के ला। सिपाही जिंदान में आया। इसने आधी रात को मौला सज्जाद से कहा, अली इब्न अल हुसैन तुझे हमारे हाकिम ने दरबार में बुलाया। शिया कौम मदरसों में आके इनके हाफिज़ इतने बेहतर हो गए हैं कि ये इमाम हुसैन के गम में सिर्फ इशारा हो बात मुकम्मल समझ लेते हैं। मैं इशारा करूंगा बात पूरी समझ लेना। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। इससे ज्यादा छुपा के इशारा मैं नहीं कर सकता। बुलाया चौथे इमाम को था, 5वें इमाम साहब उठे। मजबूरी को सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से। दोनों बाप और बेटा किबला तशरीफ फरमाए। चले जो नहीं रो सका मैं माफी मांग पड़ा होता ना, कभी मिंबर में ना पड़ता। जो रस्सियां सज्जाद के हाथों पे थी वो बाकर की गर्दन में थी। मौला सज्जाद अपने हाथों को झुकाते थे, कमर को खम रहता था। दोनों हुज्जतें इस मलाउन के तख्त के सामने। ये तख्त पे बैठा था, मौला सज्जाद की आवाज आई, मलाउन पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते। ये देखा था आधी रात को मैंने किसी मजबूरी के तहत बुलाया। मौला सज्जाद की आवाज क्या मजबूरी है? कहने लगा मेरे लिए मजबूरी है, तेरे लिए बेहतर खबर है। बेहतर खबर का नाम आना था। सज्जाद रो के कहते अकबर वापस आ गए। मेरे लिए कौन सी बेहतर खबर है? ये देख के कहने लगा हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं। जुमला समझिएगा जवेद भाई, जब इसने कहा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं, मौला सज्जाद ठंडी आह भर के कहते मैं जाऊंगा। बादशाह हुसैन हर बेगुनाह की कैद रिहा करे। हमारे भाई हामिद सुल्तानी को मेरे मालिक रिहाई नसीब फरमाए। रिहाई उसे अच्छी लगती है जैसे दरवाजे पे को लेने आया। मौला सज्जाद रो के कहते हैं तू कह रहा है कि वतन कौन सा वतन? कहने लगा तेरा शहर मदीना। मौला सज्जाद रो कहते कौन सा मदीना? जहां मेरे बाबा हुसैन थे, जहां मेरे भैया अकबर थे, जहां मेरे चचा अब्बास थे। तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या? ये कहने लगा जहां भी जाना जा शाम छू। मौला सज्जाद का जुमला है। मैं मुसाहिब की सूरत में पढ़ने लगा हूं। सैयदुल साजिदीन की आवाज है, तूने मांगी बैयत, न मेरे बाप ने की न मैंने की। जब हमने तेरा मुतालिबा पूरा ही नहीं किया, तू कैद आजाद क्यों कर रहा है? तू कैद आजाद तब करे अगर हमने तेरी बात मानी। जब तूने हमें कत्ल करके देख लिया, हमें कैद करके देख लिया, हमने तेरी बैयत की नहीं, तो हमारी कैदे क्यों आजाद करता है? जो उसने वजह पड़ी घरों तक रोगे अगर जुमला समझ लो। ये देखे लगा बैयत करनी है ना कर, शाम छोड़ दे। मौला सज्जाद की वजह मजबूर क्यों हो गया है? क्या लगा मजबूरी बताऊं? मौला सज्जाद ने कहा क्या मजबूरी है? ये देखेगा मुझे जिसे दफना किया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया है, मैं आधी आधी रात होता हूँ, कभी महल के उस कोने पे, कभी उस कोने में, रो रो के गहरी खोल दे रस्सियां, खोल दे कड़ियां, और मेरा सज्जाद भी यही हक है गरीब, ये हक है गिरिया, ये हक है अल्लाह नवाजों पे। अली की बेटी है
ان آوازوں میں رحم فرمائے، ان آنکھوں میں رحم، سیدانی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمایا اس کے رونے کی آوازیں مجھے چین نہیں لینے دیتی، مجھے ڈر ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ مولا سید الساجدین کی آواز آئی، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ میری ماں کرے۔ یہ دیکھے کہنے کا تو امام بھی ہے، حسین کا بیٹا بھی ہے۔ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے، اس کا کربلا میں حصہ ہے۔ اس نے کہا میں تخت پہ بیٹھا ہوں، میں دربار میں بیٹھا ہوں، جا ماں سے پوچھ۔ مولا سجاد زندان میں واپس ہے، ریت کے مصلے پہ تھی علی کی نمازی بیٹی۔ جب مولا سجاد نے ماں کے تلووں پہ ہاتھ رکھے، کہا ماں یزید کہتے عذاب کر رہا ہے، ساتھ سجدے سے اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی، اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے، کس وجہ سے کہتے عذاب کر رہا ہے۔ اماں وہ کہتا ہے کہ مجھے معصومہ کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بی بی رو کے کہنے لگی نا سجاد، اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائی تھی، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح بن کے اٹھی تھی۔ ایسے جاؤں گی مورخ لکھ دے گا کہ علی کی بیٹی سے اس نے، اس سے پہلے کہ مورخ تاریخ بدلے تو شرطیں منوا۔ علی کی بیٹی نے شرطیں کیوں رکھی؟ تاکہ کل کو مورخ یہ نہ کہے کہ خون معاف کروایا تو قید آزاد کی۔ فرمایا شرطیں یہ نہیں، شرطیں ہم بتائیں گے، ہماری شرائط ہوگی پھر آزاد ہوں گے۔ مولا سجاد کو بی بی نے شرائط بتائی، مولا سجاد دربار میں آئے، میں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ماتم کی تیاری کرنا۔ اس نے کہا کون سی شرطیں ہیں؟ مولا سجاد نے کہا پہلی شرط شہداء کے سر واپس جائیں۔ یہ دیکھے کہ بغیر کسی وجہ کے دوں گا، فوراً دوں گا۔ اور کوئی شرط؟ مولا سجاد کی آواز آئی ہمیں 3 اونٹ سفر کے لیے، جس کی ہائی لینے کے لیے مجھے بول کے بتاؤ، جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو 3 لے کے چلے۔ 3 اونٹ، 53 اونٹ ہوگی سواریاں، 3 اونٹ۔ کتنا نقصان ہوا میں پڑھ نہیں سکتا۔ 3 اونٹ چاہیے، اس نے کہا بغیر کسی رکاوٹ کے دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز ایک تیسری شرط، جزلم کا بیٹا بشیر مہاری کی صورت میں، اس نے کہا وہ بھی دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز ایک چوتھی شرط، ہمیں شام میں ایک گھر خالی کروا دے۔ کہہ لگا جب تم نے رہنا نہیں تو گھر کا کیا کرنا ہے؟ مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی ہے میرے 9 مارے گئے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا۔ شام کی عورتوں کو اکٹھا کر، میں غریب کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ جنہوں نے مجھے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا، میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی بنا۔ مجھے ایک مجلس حسین شام میں برپا کرنی ہے۔ کسی کا مکان بھی خالی کروا دوں گا، شہداء کے سر بھی دوں گا، 3 اونٹ بھی دوں گا، بشیر ابن جزلم مہاری بھی دوں گا۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے بیٹا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، مہمان سمجھ کے معاف کر دینا۔ جملہ سخت آ گیا ہے، آخری شرط بتانے سے پہلے سید الساجدین زمین پہ بیٹھ گئے۔ اتنا رویا باکر کے گلے میں باہیں ڈال کے میرا چوتھا امام یہ دیکھ کے کہنے لگا تو نے شرطیں کہتا گیا، میں بغیر کسی دلیل کے مانتا گیا، کون سی ایسی شرط ہے جس نے زمین پہ بٹھا دیا ہے؟ مولا سجاد کی آواز ہے میری آخری شرط ہے، مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس چاہیے۔ یہ کہتا مار کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادر مجھے واپس کر۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا کرے گا کیا؟ آواز آئی سیدھا کربلا جاؤں گا، عباس کی قبر پہ رکھوں گا، آواز دوں گا اٹھ چچا غازی، جس چادر کا تو نگران تھا۔ مجھے قرآن کے خلاف واپس کر، مجھے آیا ہے تطہیر کے عراب، اسے کر دیتا ہوں۔ مولا سجاد 3 اونٹ لے کے زندان کے دروازے پہ آئے، حاجی مضمون رہائی کا۔ علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی، 1 سال بعد زندان سے اٹھی شہزادی۔ اگلی سطر میں سیدوں کے ڈر سے چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، جہاں سے گزرتی گئی نیچے سے زمین سرخ ہو گئی۔ وجہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ شہزادی اونٹ کے قریب آئی، سجاد
جی اماں سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینہ. نہیں سجاد ابھی ہم نے مدینے نہیں جانا. اماں حکم کرے کہاں جائیں؟ آواز شام چھوڑنے سے پہلے مجھے معصومہ کی قبر پہ لے اگلی صدر پڑھوں ماتم کرنے کی. بی بی رو کے کہتی پردیس میں کوئی بیٹا نہیں چھوڑتا میں بیٹی چھوڑ کے جاؤں. مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جائے. 3 اونٹ معصومہ کی قبر قبرستان مسافرہ میں 3 اونٹ پہنچے. سامنے کچی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی. مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی. سید الساجدین گرتے گرتے معصومہ کی قبر پہ گرے. گر کے کہنے لگے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. تجھے پینے کا پانی ملتا تھا خود نے پیتی تھی. میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تو بیمار ہے تیری کڑیاں تپ گئی ہیں. سکینہ روز میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. میں تجھے کہتا تھا اپنے گھروں کو تو رو کے کہتی تھی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی. اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی. بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی المو والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کری سیدزادیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہے. ایک بار پردہ کرو مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. علی کی بیٹیوں نے پردہ کیا اب تو ماتم کرنے آئے. شام کی دھرتی پر سلسلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے سخی عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا. رو کری نوکر معافی مانگنے آیا ہے پانی لینے گیا تھا تیرا حسین پیاسا مارا گیا. غازی علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. جو اونچی آواز میں رو رہے محمد کی بیٹیاں تمہیں کوئی دکھ نہیں. شام سے یہ قافلہ اٹھا منزل کربلا فاتح شام قافلہ لے کے 1 سال کے بعد بھائیوں کے شہر میں واپس جا رہی. کربلا میں قبر حسین کا پہلا مجامع کون تھا؟ جابر. حدیث قصہ کا راوی. اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے میں مکمل نہیں پڑھوں گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا یہ سفر میں تھا. یہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا. یہ واپس وطن پہنچا اسے خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکا. یہ پیچھے دوڑا. ایک بستیوں سے گزرتا ہوا پوچھ رہا تھا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا. جب یہ کربلا میں پہنچا تو حسین شہید ہو چکے. کتابیں کہتے ہیں یہ محرم کا اختتام تھا یا سفر کا ایام تھے پہلے جب جابر کربلا میں پہنچ گیا. اس نے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے آ کے پوچھا یہاں میرا بادشاہ حسین ہے. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہنے لگا کوئی نشانی؟ کہنے لگا اس کے ساتھ ایک جوان ہوگا جس کو لوگ عباس کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان ہوگا جسے زمان علی اکبر کہتے ہیں. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے جابر کا ہاتھ پکڑا سیدھا قبر حسین پہ. کہنے لگا جس کی خبر بتا رہا ہے یہ اسو حسین کی خبر ہے یہ عباس کی خبر ہے. کہنے لگا میرا حسین اکیلا نہیں آیا تھا 7 بہنیں بھی تھی. قبیلہ بنی اسد کے اوپر کہا کہ ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے لے اسے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا. قبر حسین سے واضح جابر کہیں بیٹھ جا انتظار کر میری قبر میں بیٹھ. اتنا رویا قبر حسین میں بیٹھ کے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. نظر آنا بند ہو گیا. رو کر کہا مولا جنگل ہے میں تنہا تیری قبر کا مجاور ہوں. مولا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مولا حسین کی آواز آئی میں نے تجھ سے بینائی واپس لی میں تجھے بینائی واپس نہیں کروں. اس نے پھر مولا حسین سے آنکھیں مانگی نہیں تھی. یہ نبینا قبر حسین میں بیٹھا تھا. یہ قبر حسین میں بیٹھا تھا. یہ اونٹوں کی آواز اس کے کانوں میں ہے. یہ کربلا کے ٹیلے پہ گیا. آواز ہے مانا تم کون ہو تم؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں واضح انا غریب الوطن میں ایک مسافر ہوں. کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ آواز ہے شام سے. منزل مدینہ. کہنے لگا مسافر رستہ تبدیل کر. 1 سال پہلے یہ رستہ تھا اب یہ جنگل نہیں رہا. جابر زمین میں بیٹھا مٹھی ریت کی اٹھا کے یوں ریت ہے. کہنے لگا اس ریت میں زہرا کی اولاد کا لہو ملا. اب یہ خاک نہیں یہ خاک شفا.
آنکھیں بند کر لے، یہاں محمد کی بیٹی کی سر سے چادر اتری ہوئی، یہاں نبیوں کے سروں کی دستاریں اتری ہوئی. اسے عام ٹی وی نہ سمجھ، یہ کربلا ہے. اگر یہاں سے گزرنا ہے تو تجھے پیدل چلنا پڑے گا. پوری دنیا میں شیعوں نے آج 20 سفر مشی کی ہے، نجف سے کربلا. لوگ جو کربلا نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں سے پیدل چل رہے ہیں. کسی امام مارکے کی طرف یہ دنیا دیوانوں کی طرف پاگل کیوں چلتی ہے؟ آواز آئی حکم ہے یہاں پیدل چلنا پڑے گا. پیدل چلنے کا نام آیا. مولا سجاد کی آواز آئی میرے ساتھ میری پردہ دار ہے. کہنے لگا سوار ہیں؟ فرمایا اونٹوں پہ سوار. یہ کہنے لگا اسے انہیں اتار. اب میں صدر پڑھوں گا، جوید بھائی خصوصاً توجہ فرمائیے. جب کہا نا انہیں اتار، سجاد رو کہتا یہاں بھی اتاروں. یہ جابر دیکھ کے کہنے لگا میرے مجال نہیں ہے، میں مسافروں کو تنگ نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے. یہاں ایک شہنشاہ سو رہا ہے، یہ سارے حکم اس کے دیے ہوئے ہیں. فرمایا اس شہنشاہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ ٹیلوں کا مالک کون ہے؟ جابر دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مالک کا نام ابو الفضل العباس ہے. عباس کا نام آنا تھا. پچھلے اونٹ سے علی کی بیٹی کی آواز آئی. جابر اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر دیکھ رہا بی بی عباس کا حکم ہے. پھر میں اونچی آواز میں ویسے ہی بتا جائے پہلے بتایا تھا. کہنے لگا بی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الفضل العباس کا حکم ہے. عالیہ رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی. کسے بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی تھی اس کے نوکر پہرے دے. بی بی کہتی سجاد میرے غازی کے قانون بن گئے. جب بی بی نے کہا نا میرا غازی، جابر زمین پہ گئے دوڑتا ہوا قبر عباس پہ گئے. مولا کوئی مسافر آئے. مولا وہ بیویاں تجھے اپنا غازی کہہ رہی ہے. قبر عباس سے آواز آئی پیدل چلنے کا تو نہیں کہا. مولا میں نے حکم سنا دیا. فرمایا دوڑ کے جا بی بی سے کہا نوکر سلام کہہ رہا ہے. نوکر کہہ رہا اونٹ میں بیٹھ کے میری قبر پہ آ. تڑپ کے جابر کہتا ہے مولا یہ بی بی زینب ہے؟ آواز جابر یہ میری یاری ہے. جابر دوڑا قبر حسین میں جاتا تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی. آج میری آنکھیں ہوتی میں علی کی بیٹی کا چہرہ. جابر نے سر پر ریت ڈالی، کوہنیوں کے بل چلا. جہاں پہ سید الساجدین کھڑے تھے رو کے لگا مولا مجھے معاف کر دے. مولا مجھے نہیں پتا تھا. مولا یہ ان قبروں کی وارث ہے. مولا بی بی سے کہے جابر معافی مانگتا ہے. بی بی میرا مولا غازی کہہ رہے اونٹ پہ بیٹھ گیا. اب جو بی بی نے جواب دیا جو ماتری ماتم کرنے کے لیے آئی علی کی بیٹی کی آواز ہے نہیں جابر میری ساری زندگی حسرت رہی. عباس کوئی حکم کرے میں اس کو، عباس کوئی بات کرے میں اس کی بات مانو. ساری زندگی نوکر کہلواتا رہا. آج پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا کہا. اگر میں شرابیوں کے دربار میں پیدل جا سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے، یہ تو میرے عباس کی نگری ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا. بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا. بی بی سیدھی کربلا کے ٹیلوں پہ آئی. کوئی سے اکبر اٹھا، کہیں سے قاسم اٹھا. آواز ہے اما سلام اما سلام اما سلام. بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی، سیدھی قبر عباس پہ آئی. لوگ تو نے بلایا میں آ گئی، تو نے اتارا میں اتر آئی. اب ایک کام تو بھی کر، ایک بار قبر سے نکل مجھے پہچان کے بتا کیا میں وہی زینب ہوں جس کے دروازے پہ تو پہرے. آخری جملہ جس کے دروازے پہ تو پہرے دیتا تھا. عباس بتا میری چادر کہاں ہے؟ عباس میں زینب اچھڑ کے آ گئی. ابھی علی کی بیٹی قبر عباس پہ بیٹھی تھی. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. یا کربلا نے یوں ہلنا شروع کیا. جب کربلا ہلی تو بی بی نے مڑ کے دیکھا. وہ جو شام میں کمر چکا کے چلا تھا اس نے اپنی کمر کو کربلا میں سیدھا کر دیا. یوں کمر کو سیدھا کر کے کربلا کے ٹیلوں کی طرف دیکھا، قبروں کی طرف دیکھا. اکبر برسی کھانا آسان ہے، سو کے حلق میں تیر کھانا آسان ہے. چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے. بابا حسین معاف کرنا تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے. آواز آئی
سجاد مشکل کیا ہے؟ آواز آئی اٹھو قبروں سے، زینب جیسی ماں ننگے